अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाजरीन, फौज पर एक बार फिर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि फौज या तो सियासत कर रही है या सियासत में आने की कोशिश कर रही है। इस बात में कितनी सदाकत है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल अमजद शोएब साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मामले में कितनी सदाकत है कितनी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि फौज पर जो ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो सियासत में आने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं वो जो सियासत से जोड़ रहे हैं फौज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि यहाँ पे दो तरह का तबका है जो कि इस काम में मुलव्वस है। उनकी नीयतें अपनी जगह पे, उस पर भी बात हो सकती है। एक तो हैं वो सहाफ़ी जिनके पास कुछ नहीं होता, कोई खबर नहीं, और वो मनगढ़ंत खबर, जैसे वो कहते हैं जी बैक चैनल पे गुफ्तगू हो रही है, बैक चैनल पे राब्ते मौजूद हैं, बैक चैनल पे कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा, ये फैसला हो गया है कि अब इनको ढील देनी है। ये वो चीजें हैं जो कि वजाहत के साथ नहीं, लेकिन इस तरह की गोलमोल खबरें, और ये वो सहाबी तबका है जिनके पास और कुछ नहीं होता, और वो जाहिर ये करते हैं कि उनको मालूमात पड़ी हैं, और लोग समझते हैं कि ये गालिबन इनकी रसाई है हर जगह पे, ये जो कुछ कह रहे हैं ये ठीक ही कहते होंगे। और उसके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई तरदीद भी नहीं आती, और तरदीद का ये मसला है कि हर रोज अगर कोई आपके खिलाफ अगर कोई हर रोज एक अफवाह छोड़ दे, तो ये तो बड़ा नामुमकिन सा मसला है कि रोजाना की बुनियाद पे अफवाज पाकिस्तान इसको रद्द करें या इसके बारे में तरदीद करें, वो मुश्किल हो जाता है। दूसरे हैं वो सियासतदानों का अपना इशू है, वो झूठ पे गुजारा करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप एक चीज ले लें, इलेक्शन के बारे में बार बार कहा जाता रहा, और जो भी हारे हुए हैं पाकिस्तान में, पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन हारता उसने कभी माना ही नहीं कि वो हारा है, वो ये कहता है जी मुझे हराया गया। ये हर कोई कहता है, आज दिन तक तारीख यही है। अच्छा, अब जब आप कहते हैं हराया गया, तो आपके पास रास्ते मौजूद हैं। आप कह दीजिए कि जनाब इसकी तहकीकात कराई जाए, आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर दें, उनको भेजें, लेटर लिख दें कि जुडिशियल कमीशन इसकी इन्वेस्टिगेशन कर। लिहाजा जुडिशियल कमीशन का तहकीक का या कंप्लेंट देने, शिकायत जमा कराने का तो जिक्र करना ही नहीं। जो कुछ करना कहना वो यही कि जनाब फौज ने ये करा दिया, क्योंकि इस दफा फौज थी इलेक्शन के साथ। उससे पहले अदालतें थी, कहा जी आरओ ने इलेक्शन करवा दी। उससे पहले पुलिस इल्जाम रखा। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको अभी आपने निशानदेही की है, जिनकी के सहाफ़ी या सियासतदान जो भी अपनी एक चीज चला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो लोग ये खुद चाहते हैं कि फौज हमसे राब्ता करे? देखिए, ये नहीं है, उनको भी अंदाजा है। देखिए, इमरान खान की एक शख्सियत है, वैसे भी अगर बाजवा साहब उस पर प्रिवेल कर सकते तो वो शायद कोई बात समझते, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि वो शख्सियत ऐसी है कि वो 100% अपनी मर्जी के मुताबिक चलती। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को जाके तजवीज देनी कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ये फौज पाकिस्तान का काम भी नहीं। और अगर वो दूसरा आगे से आपको प्राइम मिनिस्टर कहे कि जनाब आपका क्या काम, आप क्यों दखल दे, तो फिर आप क्या करेंगे? सो ये मुमकिन है नहीं। लिहाजा यहाँ पे एक तमाशा बन चुका है कि ये, यानी हर चीज में यूं समझा जाता है, आम आवाम में ये इंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया है कि सब कुछ वॉच कर रही है। नतीजा ये है कि सियासतदानों को एक एस्केप रूट मिला हुआ है। वो ये, जैसे अभी सेनेट के चेयरमैन के ऊपर नो कॉन्फिडेंस का किस्सा आया, और आपने देखा कि उसमें नो कॉन्फिडेंस मूव जो थी वो नाकाम हो गई। जो आओ देखा ना था, और फौरन बाहर निकलते ही पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहना शुरू किया कि जनाब ये जरूर काम किया है उन्होंने फैज हमीद साहब ने। फिर जब उनके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज करा दी गई तो फिर उनको होश आई। असल तो अपने लोग अंदर थे जो बिकाऊ थे, और अक्सर पार्टियों के लोग। फिर जब इन्होंने तहकीकात करने का ऐलान किया, फिर क्यों नहीं तहकीकात की पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने? इन्होंने कहा था कि जी हम सारी तहकीकात करेंगे और अपने लोगों को निकालेंगे जिन्होंने ये काम किया, तो फिर क्यों नहीं तहकीकात की? अच्छा, सर मुझे ये बताइएगा कि जो सियासतदान लोग या जो भी सहाफ़ी लोगों के बारे में आपने अभी जो राय दी,
کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے، کیونکہ وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ فوج ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اس طرح کا کوئی اس سے متعلق ٹھوس ثبوت ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ کبھی کسی کی پکڑ نہیں ہوئی، کبھی کسی سے کسی نے ثبوت نہیں مانگا، کبھی ان کو عدالتوں میں گھسیٹا نہیں گیا. یہ کام ہے حکومت کے، لیکن وہ کرتی نہیں. افواج پاکستان تو نہیں کر سکتی کہ کسی پہ جا کے مقدمہ کر دیں اور پھر مقدمے لڑتے رہیں، یہ تو نہیں ہوتا. یہ حکومت کا کام ہے. حکومت اس معاملے میں بالکل بیکار ہے، وہ یہ کام کرتی نہیں، بالکل توجہ نہیں دیتی اس چیز. نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک کھلا میدان بنا، جس کا جی چاہتا ہے وہ الزام عائد کر دیتا ہے، اور پھر اس میں میکسیمم سب سے زیادہ اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ ایس پی آر اس کی تردید کہیں 2 4 6 مہینے بعد ایک آدھ دے دے. جبکہ یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں، اس طرح کا کوئی الزام لگتا ہے تو یہ ان کے اوپر بھی ایک ذلت کا دھبا ہے کہ جناب وہ فوج کے ذریعے یہ کام کروا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اٹھیں، اس سیاستدان کو، اس شخص کو پکڑیں کہ بھئی تم نے یہ کہا ہے، اس کے شواہد لاؤ. اگر تم نہیں لاتے تو ہم اس پہ کمیشن بٹھاتے ہیں، کمیشن نہیں تو ہم تمہیں عدالت میں لے کے جائیں. لیکن یہ چونکہ یہاں پہ کوئی پکڑ دکڑ ہوئی نہیں، کبھی کسی سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بالکل مادر پیدر آزاد کھیل چل رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوج خود سے سیاست میں اپنا قدم جمانا چاہ رہی ہے، یا اس کو زبردستی انہی باتوں کے ذریعے سے گھسیٹا جا رہا ہے؟ گھسیٹنے کا تو جہاں تک تعلق ہے نا، وہ تو جو جی چاہے کوئی کہتا رہے. جب فوج نے آنا نہیں، وہ چاہتے نہیں آ کے اس میں، تو وہ تو سیاست میں پریکٹیکلی یا عملاً تو نہیں شامل ہوں. لیکن یہ اس طرح کی بات چیت کرنے سے ایک امپریشن، آپ کہہ لیجئے کہ ایک پبلک میں ایک پرسپشن بلڈ اپ ضرور ہوتی ہے. مجھ سے بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ در پردہ فوج کیوں ان سے بات کر رہی ہے، جب یہ چور ہیں تو پھر ان سے بات کرنی نہیں چاہیے. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اسے صفائی پیش کریں جب آرمی خود اس میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتی اس کھیل میں. تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. آپ کے اپنے ملک کی فوج ہے، اگر آپ اس کو بدنام کر دیں گے، اس کے بارے میں اگر باہر پرسپشن غلط کر دیں گے عوام میں، تو پھر دفاع کے وقت میں آپ کا دفاع کمزور رہے گا، کیونکہ عوام کی حمایت سے ہی افواج اپنی جنگ لڑتی. تو یہ گھنونا کھیل عوام کو ہی بند کرنا. مثال کے طور پہ مریم نے ابھی 1 یا 2 دن پہلے، یہ آج کی بات ہے، انہوں نے، میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ جی ابھی ہمیں ان کے بڑے، عمران خان کے بڑے، اب ہمیں ٹیلی فون کر کے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بل ہے سینٹ کے اوپن بیلٹ کا، اس میں آپ مدد کریں. یہ ایک امپریشن کریٹ کیا گیا. اب اگر عوام ان سے پوچھیں کہ جی آپ یہ کہہ رہی ہیں، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے، کہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ہمیں ثبوت ذرا دکھائیں. ثبوت بیوقوف تو عوام کو بنا رہے ہیں. اگر آپ لوگ سب مجھ سے بھی سوال پوچھنے کے لیے بیٹھے، سب اگر آپ بیوقوف بننے کے لیے سارے تیار ہیں، تو اس میں باہر سے تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کی اپنی خواہش ہے کہ آپ بیوقوف بنتے رہیں، تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ جس دن آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے مزید بیوقوف نہیں بننا ان کے ہاتھوں، تو یہ اگلے دن آپ کو یہ اس طرح کا چکر دینا بند کر دیں گے. ان کا گھیراؤ کریں، ان کے اوپر پتھراؤ کریں، گھیراؤ کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ نکل نہیں سکتے یہاں سے، یہاں یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے، ہم آپ کو اس جلسہ گاہ سے جانے نہیں دیں گے، ہمیں ثبوت بتائیں. کدھر ہے وہ ٹیلی فون کی ریکارڈ؟ آج کل تو چپے چپے پہ ریکارڈنگز ہیں ٹیلی فون. ہاں جی بالکل. تو جب آپ ان کو یہ کریں گے، 1 2 دفعہ یہ ہوگا تو اس کے بعد یہ بند ہو جائیں گے. لیکن خواہش آپ کی ہے، ہمارے عوام کی ہے کہ ہم نے بیوقوف بننا ہے، ہم نے ذلیل ہونا ہے، ہم نے گدھے بننا ہے ان کے ہاتھ، ان کے جلسوں میں جانا ہے، جا جا کے ان کے جھوٹ سننے ہیں، اس پہ سر دھلنے ہیں، جھومنا ہے. یہ اگر عوام بکریوں کی طرح، بھیڑ بکری کی طرح ہانکے جاتے رہے ان کے ہاتھوں، تو بالکل ان کا حق بنتا ہے عوام کا کہ ان کے ہاتھوں ذلیل بھی ہوں، جھوٹ بھی سنیں ان کے. پھر تو بالکل آپ کا حق بنتا ہے جی، بالکل آپ کو ہونا ہی چاہیے اسی طرح. اچھا سر، ایک طرف تو پاکستان کی فوج کو مختلف چیلنجز کا بھی سامنا ہے کہ بھارت میں جو کسان پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان پر بھی پاکستان کا ہی جو ہے نام لگایا جا رہا ہے. تو ان حالات میں بجائے اس کے کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیا جائے، لوگ اپنی ہی قوم کی فوج کو بدنام کریں. تو اس بات پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟
بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست کی، جیسے میاں فیملی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے یہ سیاست ساری پاکستان کے لیے کی ہے؟ انہوں نے کی ہے سیاست کمائی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے خاندان کو اوپر لانے کے لیے؟ اس میں بھی عوام بے وقوف بنے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو، تو کسی میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ پوچھتا ان سے کہ بھائی ہم نے ووٹ دیا تھا آپ کو، ووٹ کی عزت آپ نے کرنی تھی یا کرانی تھی؟ آپ لگ گئے لوٹ مار میں، تو ووٹ کو تو ذلیل آپ نے کیا، گلا دوسروں سے کر رہے ہیں جو آپ سے انصاف کا مانگ رہے ہیں، آپ کے اوپر انصاف کر رہی عدالت، ووٹ کی عزت آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ ووٹ تو ہم نے آپ کو دیا تھا، اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ آپ پاکستان میں لوٹ مار شروع کر دیں۔ تو جب عوام اتنے عوام اگر احمق ہیں تو پاکستانی فوج کو تو دو محاذ بنیں گے، ایک بے وقوف عوام ایک طرف، اور دوسری طرف بھارت۔ جنگ لڑتے رہیں، درمیان میں سیاستدان آپ کو لوٹتے رہیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، تو آپ لوگوں نے ان کی گفتگو سنی۔ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ٹیم خبرنامہ کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔